السلام علیکم۔ آج میں تیسری فصل ان احادیث کے بیان میں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھنے کی وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ ان کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ یہ روایت فضائل رمضان کی فصل اول کی تیسری حدیث ہے۔ میں گزر چکی ہیں۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مبارک فرشتے کی بد دعا تھی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی۔ وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ در منصور کی بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آمین کہو، تو حضور نے آمین فرمایا، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کی متعدد روایتیں ذکر کی ہیں۔ حضرت مالک بن ویرث رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہ ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے۔ جب پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رمضان کو پائے اور اس کی مغفرت نہ کی جائے اللہ اس کو ہلاکت کرے۔ میں نے کہا آمین۔ اور وہ شخص کی جس نے ماں باپ یا ان میں سے ایک کا بھی زمانہ پایا ہو پھر بھی جہنم میں داخل ہو گیا ہو، یعنی ان کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ ان کو ہلاک کرے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آئے اور وہ درود نہ پڑے اللہ اس کو ہلاک کرے۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ
سے بھی یہ مضمون کیا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے ایک درجے پر چڑھے اور فرمایا آمین، پھر دوسرے درجے پر چڑھے کر فرمایا آمین، پھر تیسرے درجے پر چڑھ کر فرمایا آمین۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے آمین کس بات پر فرمائی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا آمین پر زمین پر ناک رگڑے، یعنی جلیل و رسوا ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کا زمانہ پایا ہو اور انہوں نے ان کو جنت میں داخل نہ کرایا ہو۔ میں نے کہا آمین۔ اور ناک رگڑے وہ شخص یعنی جلیل ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ کی گئی ہے۔ میں نے کہا آمین۔ اور ناک رگڑے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہ قصہ نقل کیا گیا ہے اور اس میں منبر پر 3 مرتبہ آمین آمین کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پہلے درجے پر چڑھا تو میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا بدبخت ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ مبارک مہینہ ختم ہو گیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا بدبخت ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا ہو اور انہوں نے ان کو جنت میں داخل نہ کرایا ہو۔ میں نے کہا آمین۔ پھر کہا بدبخت ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا ہو۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہ قصہ نقل کیا گیا ہے اور اس میں حضرت جبرائیل کی ہر بددعا کے بعد یہ اضافہ ہے کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا آمین کہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہی حدیث نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی منبر والا قصہ نقل کیا گیا ہے اور اس میں اور سخت الفاظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یوں کہا کہ جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے اور اس کو ملیامیٹ یعنی برباد کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ اسی طرح والدین اور رمضان کے قصے میں بھی نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ذر و حضرت بریدہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے بھی یہی مضامین کی روایتیں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں بھی یہ اضافہ ہے کہ ہر مرتبہ میں مجھ سے حضرت جبرائیل نے کہا کہ کہو آمین، جس پر میں نے آمین کہا۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہ مضمون نقل کیا گیا ہے۔ نیز عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ اس میں بددعا 2 دفعہ ہے۔ اس میں ارشاد ہے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا ہو اور اس نے درود نہ پڑھا ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے پھر ہلاک کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بدبخت ہے۔ اور بھی اس
قسم کی وعیدیں کثرت سے ذکر کی گئی ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وعیدوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے وقت درود شریف نہ پڑھنے پر وارد ہوئی ہے مختصر الفاظ میں جمع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے شخص پر ہلاکت کی بددعا ہے اور سخاوت یعنی بدبختی کے حاصل ہونے کی خبر ہے، نیز جنت کا راستہ بھول جانے کی اور جہنم میں داخل ہونے کی، اور یہ کہ وہ شخص ظالم ہے، اور یہ کہ وہ سب سے زیادہ بخیل ہے، اور کسی مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا جائے، اس کے بارے میں کئی طرح کی وعیدیں ذکر کی ہیں، اور یہ کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے اس کا دین سالم نہیں، اور یہ کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت نہ کر سکے۔ اس کے بعد علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب مضامین کی روایت ذکر کی ہے۔ اللہ اکبر۔